اور تالیوں میں کلام کو ویلکم کریں گے جو ہم تک ہمارے پاسٹر جاوید خان صاحب پہنچانے کو ہیں. آپ سب کی تالیوں میں مسیح یسوع کے جلالی زندہ و برکت نام میں آپ تمام بہن بھائیوں کو اسلام. شکر گزاری کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے جو ہمارے خدا نے ہماری زندگیوں میں بخشی تاکہ اس کے کلام مقدس کی کلام اقدس کی تربیت کو برکت کو ہم رسیو کر سکیں. میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے میرے عزیزوں آج کی صبح کے لیے کہ ہمارے خداوند نے ہم پر توجہ کی ہے، ہم پر نگاہ کی ہے اور وہ ہم پر مہربان ہے. آپ اپنی تکلیفوں کی طرف اور مصیبتوں کی طرف مت دیکھا کریں، آپ اس کی مہربانیوں کی طرف دیکھا کریں. ہاللیلویا. جو مہربانیاں اس نے ہم پر کی ہیں. یاد رکھیں جو زندگی کا سفر میں اور آپ کر رہے ہیں نا، اس میں کبھی بھی ہم تھکیں گے نہیں اگر اس کی مہربانیوں پر توجہ رکھیں گے، اگر اس کے کلام پر توجہ رکھیں گے. اس روئے زمین پر جب پہلی نافرمانی ہوئی تو اس کے بعد خدا کا اصول اور رول یہ تھا کہ انسان اس روئے زمین پر رہے گا مگر اسے دکھوں کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیں چاہے کسی عزیز سے دکھ ملے، چاہے کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہو اس سے دکھ ملے، چاہے کاروبار میں کوئی دکھ مل جائے، کوئی بھی ایسا تکلیف دکھ مل جائے تو آپ اپنی زندگی کو سٹاپ نہ کریں بلکہ چلتے جائیں. آپ اپنی عبادت کرنا نہ چھوڑیں، آپ خدا کی حمد کرنا نہ چھوڑیں، آپ خداوند کی تمجید کرنا نہ چھوڑیں. یاد رکھیں زندگی کا اصول بنائیں اپنی زندگی کہ میں نے خدا کی بندگی نہیں چھوڑنی. یہ جو میری زندگی میں دکھ آیا آگے چل کر پتہ نہیں کتنے آنے، کبھی بھی دکھوں سے مت بھاگیں، تکلیفوں سے مت بھاگیں. آئے خدا کے مقدس کلام کی طرف. آج خدا کے بندہ مبشر فراز کا میسیج تھا تو وہ تھوڑا ڈیوٹی پہ چلے گئے تو انہوں نے کہا تھا آپ سب کا سنا دیں. آئے میرے ساتھ دیکھیں یسایہ 9 باب اس کی آیت نمبر ہے 6. کلام مقدس میں سے یسایہ نبی کی کتاب 9واں باب اور 6 آیت. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الالفاظ کی غیوری یہ کرے گی. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو. آپ نے جو مقدس پاک کلام کا حوالہ سنا ہے میرے عزیزوں، یسایہ 9 باب کی 6 آیت. یہ آج آیت جو ہے ہر مسیح گرانے خاندان کے اندر موجود ہے. لوگ پڑھتے ہیں موبائل کے اندر، ٹی وی چینلوں کے اندر اس آیت کو سن رہے ہیں. اس لڑکے کا جو تولد ہوا ہے، آج پیغام جو بیسک پیغام تھا میں آج آپ تک وہ پہنچانا چاہتا ہوں. یہ جتنی باتیں یہاں لکھی ہیں یہ پیشن گوئیاں ہیں ہمارے منجی کے لیے، ہمارے نجات دہندہ کے لیے. اور بائبل اسکالر، بائبل ٹیچر اور ہم نے سیمنریوں میں یہ سیکھی ہے بات کہ پرانے عہد نامہ کے اندر جو پرانا عہد نامہ ہے تقریباً 300 پیشن گوئیاں ہیں مسیح یسوع کے لیے
ہمارے منجی کے لیے، ہمارے نجات دہندہ کے لیے۔ پرانے عہد نامہ کے اندر 300 پیشن گوئیاں ہیں۔ اگر آج دنیا کی مذہبی کتابیں آپ پڑھیں تو ان کے جو رہنما ہیں، یقین مانیں کہ ان کی پیشن گوئیاں ان کی کتابوں میں نہیں ملتی، مگر بائبل مقدس واحد ایک کتاب ہے جو ہمارے منجی اور ہمارے نجات دہندہ کے بارے میں 300 پیشن گوئیاں کرتی ہے کہ یہی جو تھا وہ آنے والا ہے، جو نجات دہندہ بن کر آیا اور جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ پیشن گوئیاں ہیں۔ اب یہاں پر بھی جو مجھے اور آپ کو ایک بیٹا بخشا جا رہا ہے، پہلی بات اس کے اندر جو خوبی پائی جا رہی ہے اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب شیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ زبردست بات ہے، اور یہ پوری بائبل کے اندر بڑے نبی پیغمبر آئے، بڑے رسول آئے، مگر میرے عزیزو یہ بات خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہی گئی ہے، ہمارے منجی کے بارے میں، ہمارے نجات دہندہ کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اس کے کام عجیب کر کے گیا وہ، اور آج بھی اس کے نام سے اس دنیا میں عجیب ہی کام ہوتے ہیں جو نہ کبھی ہماری آنکھوں نے دیکھے اور نہ کبھی ہمارے کانوں نے سنے۔ آج بھی عجیب عجیب ہی کام اس کی قدرت سے ہوتے ہیں۔ جب یسوع نام لے کر جو بیٹا تولد ہوا تھا، اس بیٹے کا نام لے کر میں اور آپ جب کوئی بھی خدمت کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو یاد رکھیں میرے بہنوں بھائیو، عجیب ہی کام ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسا بیٹا بخشا گیا جس کی سلطنت اس کے کندھے پر، اور اس کی بادشاہی کا طریقہ کار دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح دنیا کے بادشاہ تلوار چلاتے ہیں، دنیا کے بادشاہ اپنی عوام پر ظلم اور ستم کرتے ہیں، دنیا کے بادشاہ اپنے لوگوں کو ستاتے ہیں، اس کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ پہاڑی باز بہت سارے جو ہمارے پڑوسی بہن بھائی ہیں، ہمارے مسلم بہن بھائی، جب ان کے اسکالر بھی پڑھتے ہیں نا، تو یاد رکھیں ان کے بھی دل شادمان ہوتے ہیں کہ یہ اس میں زبردست باتیں لکھی ہیں۔ اس پہاڑی باز کو کسی تو ان کے اسکالر نے کہا میرا دل کرتا میں بار بار پڑھوں، بار بار پڑھوں۔ سو آئے، اب میں جو بیٹا تولد ہوا میرے اور آپ کے لیے، جس کے سلطنت کاندھے پر ہے، جو عجیب شیر ہے، خدائے قادر ہے، جو ابدیت کا باپ ہے، جو سلامتی کا شہزادہ ہے، اس کا جو زبردست پیغام ہے، آج میں اپنی روح سے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 5واں باب۔ ہم نے پرانے عہد نامہ میں جو پیغام پڑھا ہے، یسایہ 9 باب کی 6 آیت میں، یہ اس لڑکے کی جو تولد ہوا ہے اور جس کے کاندھے پر اس کی سلطنت ہے، اس کے پیغام ہے، اس کی باتیں ہیں۔ بڑے غور سے سنیے گا۔ اگر ایک خوشگوار اور ایک دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور میں نہیں کہوں گا کہ آپ اس چرچ میں آئے تو آپ کے دکھ نہیں ہوں گے، آپ کی تکلیفیں نہیں، دکھ ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، مگر جب یہ باتیں آپ کی زندگی میں ہوں گی تو آپ کو دکھ نہیں بلکہ برکت نظر آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو شادمانی نظر آئے گی کہ جب دکھ آیا ہے تو آسمان سے کوئی برکت آنے والی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یاد رکھو راست بازو، ایماندارو، جب کوئی آپ کی زندگی میں کوئی گہرا زخم لگ جاتا ہے، بدن پر کوئی دکھ آ جاتا ہے، مالی آپ پریشان ہو جاتے ہو، تو اس یہ سمجھ لو کہ جس خداوند کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، جس خداوند کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہوں، وہ ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رہتا ہے۔ جی پڑھیے گا پہلے آئے۔
कलाम मुकद्दस से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 5वां बाब और पहली आयत से वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब तीसरी आयत मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 5वां बाब और तीसरी आयत, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। जो लड़का मेरे और आपके लिए तवल्लुद हुआ, ये उसका पैगाम है। जो मुनज्जी मेरे और आपके लिए पैदा हुआ, ये मेरे लिए और आपके लिए उसका पैगाम है। वो कहाँ चढ़ गया? भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जुबान खोलकर क्या करने लगा? उनको वो पैगाम देने लगा जो वो पैगाम अपने बाप से लेकर आया था। और उसका जबरदस्त ये पैगाम था कि वो लोग मुबारक हैं जो दिल के गरीब हैं, जो ऊंचे ऊंचे ख्याल नहीं बांधते, जो बड़ी बड़ी सोच और बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। ऐसे लोग याद रखें मेरे बहनों भाइयों, मैं तो इसे यूं कहूंगा कि जो जितनी आमदनी रखता है, जितना घर में आता जाता है, अगर उसी पर गुजारा करता है और उसी में रहकर कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कहता, मैं कहता हूँ वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो लोग अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये आवाज, ये जो पैगाम सुनाया, ये पहाड़ी पर चढ़कर सुनाया। और कलाम में लिखा दूसरी आयत में वो उनको जुबान को मुंह खोलकर उनको क्या करने लगा? दूसरी आयत पढ़िएगा जी। और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा कि भाई ये तालीम ले लो, अगर तुम तंदुरुस्त रहना चाहते हो, इस तालीम को अपने दिल में उतार लो, इस तालीम को अपने दिल की तख्ती पर लिख लो, इस तालीम को अपने गले का तौर बना लो। जब ये तालीम आपके अंदर होगी कि मैं हालात जैसे भी हों, मेरी कोशिश है चाहे मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मगर मैंने दिल का जो है वो गरीब रहना है। मैंने दिल का गरीब रहना है। अगर मैं दिल का गरीब रहूंगा तो मुझे क्या मिलेगी जी? पढ़िएगा। क्योंकि आसमान की बादशाही, आमीन, आसमान की बादशाही मिलेगी। जब मैं दिल का गरीब हो जाऊंगा तो मुझे आसमान की बादशाही मिलेगी। मगर लोग ऐसे भी हैं जो इस जमीन पर रहकर बादशाही करना चाहते हैं। इस जमीन पर रहकर बादशाहों की तरह ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बातें ऊंची करना, बड़ी करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर मेरे अजीजों, बादशाही चाहिए तो आपको दिल के गरीब होना पड़ेगा। दिल के गरीब अगर हो गए तो याद रखो बादशाही में भी दाखिल हो जाओगे, खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाओगे। जिस लड़के की बाबिल पुराने अहदनामा में पढ़ा गया है, वो लड़का ही ये तालीम दे रहा है। जिसकी पेशन गोइयां 300 मैंने आपको बताई हैं, वो लड़का ही ये तालीम दे रहा है कि अब इंसान इस जमीन पर शाद आबाद और फिक्रों से भरी जिंदगी कैसी गुजार सकता है। फिक्रों भरी नहीं, फिक्रों से भरी आजादी से जिंदगी कैसे गुजारता? जब इंसान क्या रहेगा? दिल का गरीब, कि अपने दिल में कभी भी कोई ऊंचे ख्याल ना बांधे। जो कुछ है इस क्रिसमस के मौका पर, इस दिसंबर के महीने में, आप उसी में गुजर बसर करें, अपनी सैलरी में ही गुजर बसर करें। बताना ये चाहता हूं, अगर आपके पास मेरे अजीजों जो कुछ है आप उसी में गुजर बसर करें। कर्ज उठाना, सूद लेना, याद रखें ये दिल के गरीब लोगों का काम नहीं है। ये दिल के गरीब लोगों का काम नहीं है। ये समझ ले आप कहीं ना कहीं अपनी बढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। हमने अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना, बल्कि जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के पांव धोकर अपने आप को छोटा दिखाया, मुझे और आपको भी इस
معاشرے میں, اپنے چرچ میں, اپنے خاندان میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی پیش کر رہا ہے. چھوٹا پیش کرے اپنے آپ کو. کسی بھی معاملے میں آگے چلے جائیے. مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. اگلی بات سنیں, جو دل کا غریب ہے اس کے اندر غم ہوتا ہے, ایسے نہیں ہے, مگر اگلی بات اور زبردست ہے کہ وہ تسلی پائیں گے. ان کو تسلی کون دے گا؟ خدا. کوئی انسان نہیں. انسان کی تسلی جو ہے وہ عارضی ہے میرے عزیزوں. یہاں مبارک ہے وہ جو غمگین ہے, بائیوتاری ہے, وہ تسلی پائیں گے. ہمارا منجی بتا رہا ہے, وہ لڑکا جو تولد ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ تسلی پائیں گے. اس کا مطلب ان کی زندگیوں میں جب تسلی نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ تسلی پائیں گے جب اس کلام کو سن کر اس پر عمل کرنا اور اس پر چلنا شروع کریں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جی آگے چلیں. مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. آمین. آپ کسی بھی کیٹیگری, اپنے دفتر میں ہیں, اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں بیٹھتے ہیں, اپنے چرچ میں آتے ہیں, میرے عزیزوں وہ زندگی جو اپنے مسیح بہن بھائیوں کے ساتھ جو یسوع کے ماننے والے ہیں, اپنے خاندان میں جو گھل مل جاتی ہے, سب کی فکر کرتی ہے, جو ملاپ کی بات کرتی ہے, یاد رکھیں اس کے لیے خدا کا کلام کہہ رہا ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. انہیں وارث بنایا جائے گا جب تک وہ روئے زمین پر رہیں گے. وہ یہاں پر ایک زبردست وارث بن کر رہیں گے اگر وہ حلیم بنیں گے, گھلنے ملنے والے بنیں گے. میں حلیم کے بارے میں اس کی فروز اللغات میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب میں نے اپنا خدا کے رجوع سے رہنمائی لی تو مجھے ملا کہ حلیم جو ہے وہ جوڑتی ہے, مکس کرتی ہے. اور دیکھا نا کہ وہ تمام چیزیں جو اس پہ ڈالی جاتی ہیں ان کو مکس کرتی ہے. تو یاد رکھو اگر دل کے حلیم رہو گے میرے بہنوں بھائیوں, یہ پیغام اسی لڑکے کا ہے جس کے سلطنت اس کے کندھوں پر ہے. یہ اسی لڑکے کا پیغام ہے, اسی منجی کا پیغام ہے, اسی نجات دہندے کا پیغام ہے کہ روئے زمین پر اگر حلیم بن کر رہو گے, فروتن بن کر رہو گے تو لکھا ہے زمین کے کیا ہو جاؤ گے, تم زمین کے وارث ہو جاؤ گے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم حلیم رہیں, ہم فروتن رہیں میرے عزیزوں. میں پچھلے دنوں میں بتا رہا تھا کہ یاد رکھو مسیح کی تعلیم جو ہے اور اس کی تعلیم کی بنیاد یہ ہے کہ اگنور کرنا, چھوڑ دینا. وہ گہرے غم, گہرے غصے کو, قہر کو چھوڑنا, اپنے اندر سے ختم کرنا. آپ اچھے مسیح کے پیروکار بن سکتے ہیں, آپ اچھے مسیح کے فالوور بن سکتے ہیں میرے عزیزوں. آگے چلیے گا. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. وہ جو راست بازی کے کام کر رہے ہیں, ہر وقت تیار اور بیدار رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سخاوت کا کام کروں. اس طرح اکثر ہمارے لوگ میرے عزیزوں کلام کو پہنچانے کے لیے, راست بازی کے کاموں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے موبائل کا استعمال کر رہے ہیں. کلام خدا کا ہر روز صبح اٹھتے ہیں, شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو یاد رکھو کوئی بھی کلام کی بات کسی نے دل لگا کر یا غور سے پڑھ لی, اسے چھو گئی تو اس کی اگر زندگی بدلی اس کا اجر آپ کو ملے گا, اس کی برکت آپ کو ملے گی. جو راست بازی کے کاموں میں اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا کام سونپا جائے یا میری سمجھ میں کوئی کام آ رہا ہے, یاد رکھیں یہ جتنی باتیں میں پڑھ رہا ہوں نا, یہ بھائی عمران کہتے ہیں سینٹا, یہ سینٹا کے اندر یہ باتیں موجود تھی. ہاللیلویا. تو
جب آیت بھائی نے کوٹ کی ہے تو آیت بھی یہ ہے میرے عزیزوں کہ یاد رکھیں وہ مسیح کے تمام ان باتوں کو فالو کرنے والا شخص تھا. مسیح کی تمام ان باتوں کو فالو کرنے والا شخص تھا. غریبوں کو کھانا اور تحفے تحائف بانٹنے والا شخص تھا. تو ایسا کچھ کرنے والا شخص تھا. مگر اس دور سے مسیحیت معاشرت نہیں تھی کہ مسیح کو، مگر یہ تعلیم اس کے اندر سے اٹھی تھی. یہ میں کہتا ہوں جب آپ اس کی زندگی کو دیکھو گے تو یہ پہاڑی بات جو ہے اس خدا کے بندہ سینٹا کے اندر جو ہے آپ کو نظر آئے گا. یہ پہاڑی بات جو ہے یہ اس سینٹا کے اندر آپ کو نظر آئے گا. اب راستہ بازی کے کام کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو پادری بننا پڑے. راست بازی کے کام کرنے کے لیے آپ کو مبشر بننا پڑے، آپ کو ایلڈر بننا پڑے، ڈیکن بننا پڑے. ہاں جب خدا کی کال ہو تو آپ بنے. خدا کی کال ہو تو آپ اپنی کال جو ہے وہ اپنے خادم سے شیئر کریں. راست بازی کے کام کرنے کے لیے آپ کوئی بھی ایسا عمل کریں جس سے خدا کا کلام پھیلے، جس سے خدا کا کلام لوگوں تک جائے. اور جب ایسا کو کرے گا تو لکھا ہے وہ اسودہ ہوں گے. اس کا مطلب ہے جب تک راست بازی کا کام نہیں کرتا تو بھوک، قلت، تنگیوں کا سامنا، اور جب راست بازی کا کام کرنا شروع کیا تو پھر وہ اسودہ ہو گیا. ہاللیلویا. وہ اسودہ ہو گیا، وہ سیر ہو گیا. پھر وہ بھوکا نہیں رہے گا، پھر وہ پیاسا نہیں رہے گا، پھر وہ لاچار نہیں رہے گا. اور آپ کو پتا ہمارے ملک پاکستان میں جن خادموں نے راست بازی کے کاموں کو پھیلایا ہے، دوسروں تک بچایا ہے، میرے عزیزوں انہوں نے برکت ہی پائی ہے. اور خدا نے ان کے لیے صرف ایک ملک کے نہیں بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ملکوں کے رستوں کو کھول دیا. ہاللیلویا. اب پچھلے دنوں میں ہم نوجوانوں کے ساتھ تھے. رات کو انہوں نے کوائر نکالی اور بھائی عمران بھٹی میرے ساتھ تھا. سو شکر کرتے ہیں. میں اس بات کو فیل کر رہا تھا. پہلے ان کو میں نے نوجوانوں کو منع کر دیا. میں نے کہا نہیں یار آپ لوگ جاؤ، آپ نوجوان سر ہیں. تو پھر میرے دل میں خدا نے ڈالا کہ جب تو ان کو کال کرتا ہے تو وہ نوجوان تیری آواز پر جو ہے وہ بھاگے آتے ہیں، تجھے بھی اس کے ساتھ جانا پڑے گا. سو میں نے نوجوانوں کے ساتھ تقریباً صبح 6 بجے تک جو ہے ہم نے کافی علاقوں میں جا کر مسیح یسوع کے گیت گائے، انہوں نے لگائے، اور انہوں نے ہم سب نے وہاں پر مل کر دعائیں کی. مشن کمپاؤنڈ کے اندر ہم نے کھڑے ہو کر چوک میں دعا کی. یہ راست بازی کے کام، یہ میں کہتا ہوں یہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ بھائی ہیری جو ہے اس تمام نوجوانوں کو لے کر سب کو لے کر وہاں گیا اور ہم نے وہاں پر دعا بھی کی، اور جو بھی خدا کی حمد کے گیت تھے اور لوگوں تک وہ بھی پہنچائے. ایسے کام جو ہے میرے عزیزوں راست بازی کے کام ہیں. اگر کوئی انسان کرے گا تو یاد رکھو بائبل کہہ رہی ہے وہ بھوکا نہیں بلکہ اسودہ ہوگا. وہ اسودہ ہوگا. جس طرح گلوری سلائڈ ٹی وی والے بھائی بیٹھے ہیں، بھائی نعمان یہ چینل کے ذریعے راست بازی کا کام پورا کر رہے ہیں، لوگوں تک خدا کا کلام پہنچا رہے ہیں. کوئی گیت گا کر راست بازی کو پورا کر رہا ہے جو کچھ تھوڑا خدا نے انسانوں کو دیا ہے. تو یاد رکھو اس عمل کو آپ اپنی زندگی سے اب چھوڑنا مت. یاد رکھیں گا یہ کسی انسان کا کام نہیں آپ کر رہے. چلیا نہ چلیا کوئی گا نہیں، اس کو آپ جاری رکھو. اس کو بائبل وعدہ کر رہی ہے کہ وہ سدھر رہے گا، تیرے کھاتے بھرے رہیں گے، تو سربلند رہے گا، تو سرفراز رہے گا. جب خدا کے پیغاموں کو، خدا کے منہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائے گا. آج میں ہی اگر کسی کو اپنے منہ سے کوئی بات کہہ دوں اور وہ جا کر کسی کو پہنچا دے تو میرا دل کتنا خوش ہوگا. اور یہ تو پھر ہمارے خدا کے یسوع مسیح کے منہ کی باتیں میرے جی. ہاللیلویا. یہ تو ہمارے جلالی یسوع کی باتیں ہیں منہ کی. جب یہ باتیں ہم راست بازی کے طور پر لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہمیں کتنا اجر، کتنی برکت ملے گی. اور بائبل مقدس وعدہ کر رہی ہے کہ وہ شخص، وہ گھرانہ، وہ خاندان اسودہ ہوگا. وہ بھوکا نہ رہے گا، نہ زندگی کی روٹی سے اور نہ ہی جسمانی روٹی سے، بلکہ خدا اس گھرانوں خاندانوں کو اسودہ کرے گا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں آپ راست بازی کا کام کرنا مت چھوڑیں. اس طرح بہت سارے لوگوں نے رات کے مذبح پر آنا چھوڑ دیا. کوشش کریں رات کے مذبح پر. کل رات میں یہاں نہیں تھا مگر میں نے دیکھا کہ کسی بھائی نے چرچ نہیں کھولا آ کر، کسی بہن نے چرچ نہیں کھولا آ کر.
میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں اگر کہیں نکلتا ہوں تو یاد رکھیں میں کلام سنانے کے لیے نکلتا ہوں، نہ میں کسی کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے دیر تک جاتا ہوں، اور نہ ہی میں کسی کے ساتھ آوارہ گھومنے کے لیے جاتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ خدا کا کلام سنا کر اور فوراً سے واپس آؤں، اور ابھی میں کہیں دیر ہو جاتی ہے۔ سو تمام جو خدمت گزار بہن بھائی یہ کوشش کیا کریں کہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ آ کر چرچ کھولیں۔ دیکھیں آپ کی وسیلہ سے اگر کوئی ایک زندگی آ کر یہاں دعا کر جاتی ہے تو اس کا بھی اجر ہے، ہاللیلویا، اس کا بھی اجر ہے، اس کی بھی برکت ہے۔ اگر گیٹ بند ہے تو وہاں بیٹھ جائیں، اوپر سے بچے آئیں گے، گیٹ کھولیں گے، آپ بیٹھیں زبور گائیں، گیت گائیں، آپ کی آواز ایسی بھی ہے۔ اگر پادری صاحب نہیں ہے تو مذبح بند، ایسا مت کیا کریں میرے بہنوں بھائیوں۔ کوشش کریں کہ اس ذمہ داریوں کو یہ جو خدا کی طرف سے ہے آپ خود لیا کریں۔ یقین مانیں جب میں خدمت کا آغاز کیا تو میرے سے پاسٹر صاحب تنگ تھے کہ مذہبی جان نہیں چھاڑتا، اللہ میں ان کے ساتھ شادی بیاہوں میں بھی جاتا تھا، ایسی بات نہیں ہے، مگر میں کوشش کرتا کہ جب میں اپنے گھر کے اندر ہوں تو میں ضرور مذبح پر پہنچ کر جا کر دعا کروں، تاکہ دو چار لوگ جب آ کر وہاں دعا کریں گے تو اس کی برکت جو ہے وہ مجھے ملے گی، ہاللیلویا۔ وہ برکت آپ جب چرچ کھول کے بیٹھتے ہیں زبور گاتے ہیں تو وہ برکت آپ پر اترتی ہے۔ برکت صرف پادری کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اسی سے نہیں ملتی۔ آپ اگر چرچ کھول کر بیٹھتے ہیں تو چار لوگ آ کر دعا کرتے ہیں، یہ راست بازی کے کام ہے، تو آپ کو اس کا اجر ملتا ہے، آپ کو اس کی برکت ملتی ہے۔ اس بات کو آج ہم نے سمجھنا ہے میرے لیے، یعنی کہ بات صاحب چرچ میں نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ کوئی نہ کوئی بہن بھائی کوشش کرے کہ آپ ضرور آ کر چرچ میں دعا کیا کریں، اور آپ کے وسیلہ سے اگر کوئی دعا کرے گا تو یاد رکھیں اس کا اجر، اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے۔ آمین، سن لیا، دل کا رحم ہونا۔ اور یہ باتیں کہ سینٹا کا تو ٹھیک نہیں تھی، یہ وہ لڑکا جو تولد ہوا ہے یہ اس کی باتیں میرے عزیزوں، جو میرا آپ کا منجز دنیا میں آیا ہی اس کی باتیں ہیں میرے عزیزوں۔ یاد رکھو یہ کسی نبی پیغمبر رسول کی نہیں، یہ خدا کے بیٹے کے منہ سے نکلا ہوا مقدس پاک کلام ہے۔ جب اس کلام کو ہم اہمیت دیں گے تو اگر ہم دل کے کیا رہیں گے، جی بڑھیے گا۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ خدا ان پر رحم کرے گا، جو صرف یہ نہیں کہ جس کو معاف کرنے کی حیثیت ہے صرف اس کو معاف کرے۔ بعض دفعہ اس طرح بھی راست باز کرتے ہیں، ایماندار کرتے ہیں کہ میں اگر تو اس پر برسوں گا، اگر وہ مجھ سے ڈر گیا تو پھر میں اسے معاف کروں گا۔ آپ نے اس پر برسنا ہی نہیں ہے، آپ نے کوئی ناحق بات اس کے بارے میں کہنی نہیں ہے، بلکہ آپ نے پہلے سے کہنا ارادہ بنا لینا ہے کہ میں جو ہے اسے معاف کروں گا، میں دل سے اسے معاف کروں گی۔ یاد رکھیں یہ آپ کو رحم دل ہونا ضروری ہے میرے عزیزو۔ یہ مسیحیت اور ہمارے یسوع کی یہ آپ کے لیے آج کا کلام ہے، ہمیں رحم دل ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میرا ایک رشتہ دار تھا، میں نام نہیں لوں گا، وہ جانوروں کو بہت مارتا تھا، جانوروں کو بہت مارتا تھا۔ کوئی بھی جانور اس کے سامنے آئے یا وہ کھانا کھاتے ہوئے تو سامنے آ جائے تو جانوروں کو بہت بری طریقے سے مارتا تھا، چاہے کوئی کسی قسم کا بھی جانور ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، کوئی بھی ایسی چیز کہ بھائی یہ میرے سامنے کیوں آیا سب۔ تو ہم نے بے رحم نہیں بننا میرے چیزوں، چاہے آپ کے گھر میں کوئی بلی آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے، میں نے دیکھا ہے اکثر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ہم نے ان پر بھی ترس کھانا ہے، ان پر بھی رحم کرنا ہے۔ صرف ہم نے انسانوں پر ہی رحم اور ترس نہیں کھانا، بلکہ ہم نے خدا کی بنائی ہوئی مخلوقوں پر بھی، یہ پودے جو ہیں، پودے دیکھیں نا، یہ بھی سانس لیتے ہیں، ان پر بھی رحم کرنا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے گھروں میں یہ یقین مانیں کہ پودے جو ہے بغیر پانی کے بچارے رہتے ہیں، جب نئے نئے لاتے ہیں تو اسے پانی دیتے ہیں، ہفتہ دو ہفتہ اس کے بعد بچارے وہ سوکھتے جاتے ہیں،
یاد رکھیں یہ بھی بحرانی میں آ رہے ہیں کہ ایک سانس والی چیز، سانس لینے والی چیز جو ہے آپ اس کا سمجھ لیں کہ گلا دبا رہے ہیں، اس پر ظلم کر رہے ہیں، اس کو پانی نہ دے کر اسے کھاد نہ ڈال کر۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جتنی سانس لینے والی چیزیں ہیں اگر آپ ان پر ظلم کرتے ہیں تو پھر آپ انسانوں پر تو آرام سے ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ تھوڑے سے انسان بڑھتا ہے، چھوٹی چیز سے بڑے چیزوں پر آتا ہے۔ جب آپ کا دل رحم کرنے کے لیے پودوں پر، جانوروں پر، تمام ان چیزوں پر جو آپ کے ارد گرد ہے اگر رحیم ہے تو یاد رکھیں پھر میرے عزیزوں آپ دوسرے معاملات میں بھی، اپنے چرچ کے معاملے میں بھی، اپنے خاندان کے معاملے میں بھی خدا آپ کو حلیم، رحیم اور فروتن بنائے گا۔ ہلیلویہ۔ آگے چلیں۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ برے منصوبے نہیں باندھنے، ہلیلویہ۔ ہم نے برے منصوبے نہیں باندھنے کسی کے خلاف بھی، اپنے خاندان کے خلاف کوئی ایسا برا منصوبہ نہیں بنانا۔ اگر برا منصوبہ ہے تو آپ پاک دل نہیں ہیں، پھر میں اور آپ پاک دل نہیں ہیں۔ کوئی نہ کوئی اگر برا منصوبہ آپ باندھ رہے ہیں یا کوئی نہ کوئی کسی کے پیچھے آپ بری اور عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ پاک دل نہیں ہیں، آپ خدا کو دیکھ نہیں سکتے۔ خدا کو دیکھنے والا، میں نے روئے زمین پہ ایک شخص دیکھا ہے استفناس ہے، جب اس نے یہ اپنی آنکھیں بند کی تو اس نے یسوع کو باپ کے دائیں ہاتھ کھڑا دیکھا، بیٹھا نہیں، کھڑا دیکھا۔ استفناس کی آنکھیں کن کے لیے بات تھی؟ جو اس کو پتھر مار رہے ہیں، جو اس کو ستا رہے ہیں۔ تو اگر آج آپ کو بھی کوئی زبان کے پتھر مارتا ہے، شرارت کے پتھر مارتا ہے، تو آپ نے بھی میرے عزیزوں اسٹیفنس کی طرح خاموش رہنا ہے۔ اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ باپ کے دائیں ہاتھ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، اگر اس طرح اپنے یسوع کو آپ اور میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی زبان سے کوئی شرارت کی بات، کیونکہ پہلے بات دل میں آتی ہے پھر منہ پر آتی ہے، تو ہم دل میں آنے نہ دیں۔ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ ڈانٹے اس کو، اور اختیار کیا ہے؟ یسوع میری اس بری سوچ پر، برے خیال پر تیرا لاگو آ جائے، ہلیلویہ، کیونکہ اس کے خون میں یہ قدرت ہے۔ جب وہ گناہ ہوتا ہے، بدی ہوتا ہے، تو اس کے خون میں یہ قدرت ہے کہ وہ آپ کی بری سوچ کو بھی دھو کر رکھتے ہیں، آپ کے برے خیالاتوں کو بھی وہ دھو کر رکھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ آمین۔ آج ہم اس بات کے لیے جہاں جمع ہوتے ہیں اور آخر میں پڑھتے ہیں آئے ہمارے باپ۔ یاد رکھو میرے عزیزو، آپ کے لیے باپ بھی بولے آئے میرے بیٹے۔ صرف آپ کا بولنا ضروری نہیں ہے۔ خدا نے یہ بات موسیٰ کے وسیلہ فرعون تک پہنچائی، اور خدا نے کیا کہا جب موسیٰ نے جا کر لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن گئی، اس سے پہلے موسیٰ کہہ رہا ہے عبرانیوں کا خدا کہتا ہے اسرائیلیوں کو جان دے اسرائیل میرا بیٹا ہے۔ خدا نے کہا اسرائیل میرا بیٹا ہے۔ کیسی بات ہے میرے عزیزوں، ایسی آواز آسمان سے میرے اور آپ کے لیے بھی ہو، اور کب ہوگی؟ جب ہم یسوع کی مانند یہ کہیں گے اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کریں۔ میں جان گیا ہوں تیرے کلام کو پڑھ کر، مگر میری بہن، میری عزیزہ، میری بیٹی اور میری رشتہ دار نہیں، کوئی بھی کسی قسم کا رشتہ دار یہ نہیں جانتا۔ میں نے مگر تجھے کلام مقدس کو پڑھ کر جان لیا ہے کہ معاف کرنے والوں کو تیرے پاس برکت کتنی، تیرے پاس اجر کتنا ہے۔ جب کوئی معاف کرتا ہے تو وہ پھر تیرا بیٹا اور بیٹی کہلاتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، اس کرسمس کا پیغام بھی آج یہ یاد رکھیں، اس دسمبر کے مہینے کا پیغام بھی یہ ہے
کہ اگر ہم نے یسوع کی برتھ ڈے منانی ہے، یسوع کا جنم دن منانا ہے، تو ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر کے منانا ہے، یاد رکھیے گا، تاکہ ہم بڑی خوبصورت بات، تاکہ ہم اپنے دل کی چرنی میں یسوع کو دیکھنے والے بن جائیں۔ آمین۔ گھروں میں چرنیاں بناتے ہیں، گلیوں میں چرنیاں بنتی ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے بعد میں؟ تو یہی حال ہمارے دل کی چرنیوں کا نہ ہو۔ صرف 24 کی رات تک جو ہے وہ صلح ہے، اس کے بعد جو ہے پھر کسی اور نہیں دیکھنا، پھر خدا نہیں دیکھنا، پورا سال میں کسی اور کو دیکھنا، پورا سال میں کسی اور کو دیکھتا رہوں گا۔ آج 24 کی رات کو میں یسوع کو چرنی میں دیکھنا چاہتا ہوں، 24 کی رات کو میں یسوع کو چرنی میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہیں میرے عزیزو، خدا ہر مہینے، ہر ہفتے، میں کہتا ہوں ہر روز آپ کے لیے کہے اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے۔ یاد رکھیں، جب آپ اس طرح اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر رہیں گے، جس طرح میں اور آپ ماں باپ ہیں نا، جس طرح میں اور آپ ماں باپ ہیں، ہمارے بچے کو اگر کوئی بات ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، تو ہم کیسے فوراً سے چھت سے دیکھتے ہیں یا فوراً سے نیچے اتر کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کس نے مارا ہے۔ اسی طرح پھر خدا باپ آپ کے لیے کرے گا۔ جب کوئی ابلیس آپ کے بچوں پر، آپ پر وار کرنے کی کوشش کرے گا، خدا اپنی قدرت کو جاری کر دے گا، خدا اپنی اس کی آگ کو جاری کر دے گا، تاکہ ابلیس کے سارے منصوبے جلا کر وہ بھسم کر دے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، اس دسمبر کے مہینے کا پیغام ہے آپ کے لیے۔ جو لڑکا میرے اور آپ کے لیے تولد ہوا ہے، یہ اس لڑکے کی باتیں ہیں، اس خوبصورت منجی کی باتیں ہیں۔ یہ اگر یہ باتیں آج پورے سال ہم استعمال کریں گے، مجھے بار بار ایک بات یاد آ رہی ہے۔ جب یعقوب کا ماما لابان اس کا تعاقب کرنے لگا کہ یہ میرے سے بھاگ گیا ہے، تو کلام میں لکھا ہے خدا جب وہ تعاقب کر رہا تھا، ایک رات وہ رکا، ایک منزل پر رکا، اور خدا خواب میں اس کے آ گیا، لابان کے خواب میں خدا آ گیا، اور خدا نے کہا خبردار، خدا نے کیا کہا؟ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ اس کا مطلب یعقوب خدا کا بیٹا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں جب ہم آج یہ پہاڑی بات سن رہے ہیں، تو میرے بہنوں بھائیوں، ہمارے لیے بھی ہمارا آسمانی باپ ایسے الفاظ بولے مخالفین کے خوابوں میں جا کر، جس کے لیے آپ پوری رات بے-چین ہیں، کل تو صبح مجھ سے وہ لڑنے آئے گا، کل وہ شاید مجھے اس طرح مارے گا، کل وہ شاید گلی میں اس طرح آ کر شور کرے گا، کل وہ شاید اس طرح کرے گا۔ مگر جب آپ وفادار رہیں گے، آپ حلیم رہیں گے، آپ دل کے غریب رہیں گے، تو یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں، خدا اس مخالف کو، جس سے آپ بڑے گھبرا رہے ہیں، جس سے آپ بڑے ڈر رہے ہیں، یقین مانیں خدا اس مخالف کو خواب میں مل کر دھمکا دے گا، ڈرا دے گا کہ بھائی مت، اس کے گھر مت جانا، اس کی گلی میں سے مت کر دو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہم چرچ میں تھے، بہت سال پہلے کی بات ہے، تو ہم بیٹھے ہوئے دعا کر رہے تھے، ایک فیملی آئی، تو ان کو پولیس والوں نے بہت زیادہ مارا تھا، انہوں نے، ان کے بنگلے میں چوری ہو گئی اور ان کو بہت زیادہ مارا گیا، اور کہا بھائی جی آج دعا کریں، آج ہم یسوع کے در پر آئے ہیں، اور یہ یقین اور یہ ایمان لے کر آئے ہیں کہ جب یسوع کے قدموں میں چلے جاتے ہیں تو یسوع پھر دشمنوں کو بھی کیا بنا دیتا ہے؟ دوست بنا دیتا ہے۔ اب جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے دعا کی، خادموں نے مل کر دعا کی، اور ہمارے منہ سے یہی نکلا کہ بھائی اب جائیں، آج وہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس کے پاس آئے ہیں وہ عجیب مشیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہاللویا، وہ عجیب طرح سے کام کرتا ہے۔ 2 ہفتے کے بعد وہ چرچ میں آئے اور آ کر کیا گواہی سنائے ہیں؟ پاس صاحب جب ہم یسوع کے نام کی دعا کرا کر گئے ہیں، وہ جو رات کو ہمیں مارتے رہے ہیں، وہی صبح اٹھ کر ہمیں چائے پیش کر رہے ہیں۔ ہاللویا، زوردار تعلیم جائے گی۔ وہ ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، فقط مجھے اور آپ کو معاف کرنے والا بننا ہے، بہت ساری غلطیوں کو، خطاؤں کو دور کرنے والا بننا ہوگا۔ جب وہ بنیں گے تو
تو یاد رکھیں اگر آپ آج کسی کے 50 معاف کریں گے نا، بڑی بائبل مقدس کی یہ تفسیر ہے اور یہ سورسی ندی، اگر آج آپ کسی کے 50 معاف کریں گے، میرا ایمان ہے خدا آپ کے 5000 معاف کرے گا۔ ہاللیلویہ، میرا ایمان ہے خدا آپ کے 5000 معاف کرے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، آخری باتیں ہیں، چلیں او جیسس، مبارک ہے وہ، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یہ بھی زبردست بات ہے۔ اگر آپ راست باز اچھے بننا چاہ رہے ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں ناحق باتیں کرتے ہیں، آپ ستائے جا رہے ہیں، چاہے آپ اپنے قوم کے اندر ستائے جا رہے ہیں، چاہے دوسری قوموں میں جا کر ستائے جا رہے ہیں، میرے عزیزوں یہاں پر بھی وعدہ ہے کہ وہ بادشاہی میں جائیں گے، وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے حاصل کلام یہ ہے کہ جو لڑکا تولد ہوا ہے، اس کے سلطنت پر کاندھے پر سلطنت ہے، میرے عزیزوں یہ باتیں ساری اس کی ہیں۔ اگر ان باتوں کو آج اپنے دل میں رکھ کر جائیں گے اور گلے شکوے دور کریں گے تو یاد رکھیں آپ برکت پر برکت پائیں گے، اور آپ کا جو 2023 ہے 2022 سے 2021 سے زبردست گزرے گا۔ ہاللیلویہ، خدا اس مقدس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔